فضیلت الشیخ علامہ عتیق الرحمن شاہ کشمیری صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام، قائدین مرکزی جمعیت اہل حدیث KP کے معزز حاضرین گرامی، طلباء کرام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج ہمیں اہل علم کی ایک مجلس کے اندر اکٹھا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور نماز ظہر کا وقت بھی گزر رہا ہے۔ میں صرف اختصار کے ساتھ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور کوشش یہ کروں گا کہ انشاءاللہ 25 منٹ کے اندر آپ کو میں اپنا مدعا بیان کر کے آپ سے میں اجازت چاہوں۔ سامعین محترم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی بڑی فضیلت بیان کی ہے اور فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے صاحب علم لوگ اور جو لوگ مرگری کے نہیں گور رہے شیخ صاحب انتہائی اہم بیان دے ناسو مرگری جی پاسی او 10 لبم ٹیم روز تور کولے کی گی آرام سره کے نہیں شیخ صاحب بیان واورے انتظامی والا دا مرگری کے نہ ہوئے۔ جاننے والے اور نہ جاننے والے اہل علم لوگ اور جاہل لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب جب قرآن پاک اہل علم کو اتنی فضیلت دے رہا ہے تو اس علم سے مراد کون سا علم ہے؟
قرآن پاک ہی کے الفاظ میں فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ۔ علم سے مراد اللہ کی پہچان کا علم ہے، اللہ کی صفات کا علم ہے، رسولوں کی پہچان کا علم ہے، اللہ کی کتابوں کا علم ہے، آخرت کا علم ہے، جنت اور دوزخ کا علم ہے، قرآن پاک کا علم ہے، احادیث مبارکہ کا علم ہے۔ اس سے مراد یہ علم ہے، اور جتنی بھی قرآن اور حدیث کے اندر علم کی فضیلتیں آئی ہیں اس علم سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اسی لیے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، علم حاصل کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ علم ہے۔ اس لیے جتنی بھی فضیلت علم کی ہمیں ملتی ہے اس سے مراد قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ تم میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام کو یہ بات کہلوائی۔ صحابہ کرام میں تو سارے جنتی تھے، سارے بہتر تھے، ان میں مجاہد بھی تھے، ان میں غازی بھی تھے، ان میں مال خرچ کرنے والے بھی تھے، ان میں تاجر بھی تھے، سارے موجود تھے، لیکن سب کو مخاطب کر کے فرمایا خیرکم، تم میں سے بھی بہتر کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلم، جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے۔ قرآن کا علم سب سے بڑا علم ہے، اس سے بڑا علم کوئی نہیں۔ حدیث کا علم سب سے بڑا علم ہے، اس سے بڑا علم کوئی بھی نہیں۔ یہ حدیث ایک صحابی نے سنی اور اس کے بعد پوری زندگی ایک گاؤں میں چلے گئے اور وہاں جا کر وہ پڑھاتے رہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے 83 سال تک صرف قرآن سکھلایا، 83 سال تک۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اور کوئی کام نہیں کیا دنیا کا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں چاہتا تو گورنر بھی بن سکتا تھا، وزیر بھی بن سکتا تھا، کسی بڑے عہدے پر فائز ہو سکتا تھا، لیکن جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے دنیا کے اندر جو قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، تو اس کے بعد میں نے قرآن پڑھنے یا پڑھانے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا۔ یہ قرآن کی اہمیت ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے، اور یہ پڑھنے والے سب سے بہترین لوگ ہیں، ان سے اچھے لوگ کوئی بھی نہیں۔ اس سے اچھا نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے، نہ کوئی آپ کے علاقے کا بڑا کوئی سردار ہے، نہ کوئی اور ہے، نہ کوئی اور ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے بہتر لوگ اس معاشرے کے، اس دھرتی کے، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ وہ یہ قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں یا پڑھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں، نہ یہ علم چھوٹا ہے، نہ پڑھنے پڑھانے والے چھوٹے ہیں، یہ علم بھی سب سے بلند ہے اور اس کو پڑھنے اور پڑھانے والے بھی سب سے بلند ہیں۔ ہمیں کسی پریشانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ ہمیں کہیں گے یہ ملا ہے، تو ہم ہے ہی ملا ہے، ہم تو ہے ہی ملا ہے، ہم تو فخر محسوس کرتا ہے ملا میں۔ لوگ کہیں گے یہ مدرسے وال ہے، ہم کہیں گے ہاں فخر ہے ہمیں مدرسے وال ہے۔ لوگ کہیں گے یہ طالب علم ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہم دین کے طالب علم ہیں۔ یہ مدرسہ جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اصحاب صفہ کی صورت میں، اور یہ وہ اصحاب صفہ تھے جو مسجد نبوی کے اندر رہتے 24 گھنٹے یہ قرآن پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے، حدیث سنتے تھے یا سناتے تھے، ان کے علاوہ اس کا کوئی کام بھی نہیں تھا۔ آگے یہ کہتے ہیں ملا لوگوں کا کیا کام ہے؟ ملا لوگوں کو اور کیا کام ہو بتاؤ؟ یہ کوئی قرآن پڑھنا پڑھانا معمولی کام ہے؟ آپ اس کو چھوٹا کام سمجھتے ہیں؟ حدیث پڑھنا پڑھانا یہ چھوٹا کام ہے؟ یہ تو بہت بڑا کام، اس سے بڑا کام اور کون سا ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ ترین کتاب قرآن پاک ہے، اور اس کو پڑھنے اور پڑھانے والے سب سے اعلیٰ ترین لوگ ہیں۔
دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس لیے اس کو پڑھانے والے دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں. تو پہلی بات یہ سمجھیں کہ علم کس چیز کا نام ہے؟ قرآن اور حدیث کا نام علم ہے. قرآن اور حدیث کے علاوہ علم کسی کو نہیں کہا جائے گا. باقی یہ فنون ہیں، یہ فنون ہیں. انگلش سیکھنا یہ فن ہے، عربی سیکھنا یہ فن ہے، ریاضی سیکھنا یہ فن ہے. فن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، علم کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہے. مجھے انگلش نہیں آتی، مجھے انگریزی نہیں آتی، تو کیا خیال ہے کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا؟ مجھے قبر کے اندر یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہیں انگلش آتی تھی یا نہیں آتی تھی، تمہیں ریاضی آتی تھی یا نہیں آتی تھی، سائنس آتی تھی یا نہیں آتی تھی. سوال یہ ہوگا مر ربو کا، تیرا رب کون تھا؟ تو نے رب کو پہچانا ہے؟ رب کو پہچاننے کے لیے آپ کو دین کا علم حاصل کرنا پڑے گا، آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا. آپ کو رب کی پہچان قرآن کے اندر ہے. قبر کے اندر سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ سوال نہیں ہوگا قبر کے اندر کہ تو انجینئر بنا تھا نہیں بنا تھا، ڈاکٹر بنا تھا نہیں بنا تھا، تو نے انگریزی سیکھی تھی نہیں سیکھی تھی، فلاں کام کیا تھا نہیں کیا تھا. ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ کس دین پر چلتا رہا؟ کس دین پر عمل کرتا رہا؟ کس دین کو اوڑھنا بچھونا تو نے بنایا؟ کس دین کے مطابق تو اپنی زندگی گزارتا رہا؟ تیرا کاروبار کس دین کے مطابق تھا؟ تیرا گھر بار کس دین کے مطابق تھا؟ تیری دستور اور آئین تو نے کس کو مانا تھا؟ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ما دینوں کا، آپ کا دین کون سا ہے، یہ کہاں سے آپ کو پتہ چلے گا؟ یا اللہ کے قرآن سے آپ کو پتہ چلے گا. انگلش کی کسی کتاب سے دین کی تشریح نہیں ملتی. انگلش والوں نے آپ کو کیا سکھلایا ہے؟ انگریز ہمارے اوپر انگلش مسلط کر کے چلا گیا. آج لوگ پوچھتے ہیں جس کو انگلش نہیں آتی اس کو کچھ بھی نہیں آتا. ہاں، یہ جو انگریز کے غلام ہیں نا، ان کے ذہن آج بھی اسی غلامی کے اندر ہے. انہوں نے کیا ہمیں دیا انگریز نے؟ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار. ہاں، یہ کیا ہے؟ یہ ہیلو مسٹر وٹ یو آر، یہ کیا ہے؟ یہ بتاؤ، یہ اس سے کیا آپ کو فائدہ ہوا ہے؟ اس سے کیا آپ کو؟ چائنا کتنا دنیا کا بڑا ملک ہے اور پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے، لیکن چائنا کے صدر کو انگریزی نہیں آتی تو کیا خیال ہے وہ اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں. یہ مرعوب ہے ہم لوگ. ابھی ہمارے علماء بھی جو ہے وہ تقریروں کے دوران انگلش بولتے ہیں، انگلش کی جملے اٹھا اٹھا کے پھینکتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ہم جو ہے بہت پڑھے لکھے ہیں. یہ پڑھنے کی علامت نہیں ہے انگلش بولنا، یہ تو کمزوری کی علامت ہے. آپ کو اردو نہیں آتی، آپ میں انگلش ڈال رہے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو ہمیں سمجھنا چاہیے اہل علم یہ قرآن و حدیث کے ساتھ منسلک لوگ ہیں. آپ کو کسی وقت بھی کمتری کا شکار نہیں ہونا. آپ معاشرے کے سب سے برتر لوگ ہیں، سب سے عظیم لوگ ہیں. آپ کی تعریف اللہ نے قرآن کے اندر کی ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فرمایا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اس بات سے باہر نکلیں. یہ مدارس یہ علم کا منبع ہے، یہ علماء یہ علم کا محور ہیں، یہ طلباء یہ معاشرے کے سب سے اعلیٰ ترین طبقہ ہے. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو اس طرف لانا ہے، سب سے بہترین طرف لے کر آنا ہے، تاکہ آپ کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دے سکیں. دیکھو نا، ایک بندہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اس نے اپنے بچے کو انجینئر بنا لیا، ڈاکٹر بنا لیا، کاروباری بنا لیا. جب مر گیا تو اس نے اس کے پیچھے کیا پڑھنا ہے؟ وہ ڈاکٹری کرے گا، انجینئرنگ کرے گا، جو مرضی یہ کرتا رہے. بیٹے، باپ کو ثواب نہیں ملے گا. باپ کو ثواب کب ملے گا؟ ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جس کو اس نے مدرسے میں پڑھایا، مسجد میں پڑھایا، عالم دین بنایا، مدرس بنایا، قاری قرآن بنایا، حافظ قرآن بنایا. وہ جب بھی دعا کرے گا
وہ کہے گا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وہ دعا کرے گا اے اللہ جس طریقے سے اس نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا اللہ آج تو ان پر رحم کر دے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ان مدارس کے ساتھ جڑ جائیں آپ لوگ, اپنے بچوں کو دین کا علم حاصل کروائیں, قرآن اور حدیث کا عالم اور حافظ بنائیں. اس وقت پاکستان کے اندر 25 سے 30 لاکھ طالب علم مدارس کے اندر پڑھتے ہیں, 25 سے 30 لاکھ. اس سال جن بچوں نے امتحان دیا ہے, اس سال کرونا کی صورت میں, حالانکہ مدارس کے حالات خراب تھے, مدارس کے اوپر پابندیاں تھیں, اس کے باوجود اس سال جو بچے حفظ کر کے فارغ ہوئے ان کی تعداد 6 لاکھ کے برابر ہے. 6 لاکھ بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے ایک سال کے اندر. پاکستان کے اندر 6 لاکھ بچوں نے حفظ کیا ہے. پریشان ہیں یہ لوگ, سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں. ہم نے مدارس پہ پابندیاں لگائیں, ہم نے مولویوں کو میڈیا کے اوپر بدنام کیا, ہم نے مولویوں کو برا کہا, ہم نے ان کی فنڈنگ روکی, ہم نے ان کے اوپر ایجنسیاں چھوڑ کر ان کو پریشان کیا. کہاں سے آتے ہیں پیسے, کیسے آتے ہیں پیسے, کون دے کر آتا ہے پیسے, سب کچھ کر لیا ہے حکومت نے. لیکن اللہ نے اس چراغ کو روشن رکھا ہوا ہے اور قیامت تک یہ چراغ روشن رہے گا. مشرف آیا تھا بدبخت, اس نے مدارس کے اوپر پابندیاں لگائیں, اس نے علماء کو گرفتار کیا, اس نے مدارس کے اوپر حملے کیے, مسجدوں کے اوپر حملے کیے. اس نے کہا میں مدرسوں کو ختم کر دوں گا. آج مدرسے ختم ہو گئے یا مشرف ختم ہو گیا ہے؟ مدرسے اپنی جگہ پہ ہی ہیں, مشرف کا نام لینے والا آج کوئی کتا بھی موجود نہیں ہے. یہ ابھی عمران خان آیا, یہ کہتا ہے ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. تم جو مرضی ہے کر لو, جو مرضی ہے کر لو. تم جتنی مرضی ہے پابندیاں لگا لو, تم جتنی مرضی ہے پریشان کن صورتحال پیدا کر لو, تم جتنی مرضی ہے اس پر کوشش کرو, محنت کرو کہ دین کے یہ چراغ بجھ جائیں گے. میرا اللہ پر ایمان ہے کہ یہ دین کے چراغ کبھی نہیں بجھیں گے, یہ ایسے ہی روشن رہیں گے. کیوں؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہے. یہ دین پوری دنیا پر غالب آئے گا, اور یہ دین علماء کے ذریعے غالب آئے گا, یہ دین دلیل کے ذریعے غالب آئے گا, یہ دین طلباء کے ذریعے غالب آئے گا, یہ ان مساجد اور مدارس کے ذریعے غالب آئے گا. کیا کہتے ہیں؟ یہ دین ان لوگوں کے ذریعے غالب آئے گا جو دین کا نام بھی نہیں لیتے ہیں, جو دین کا نام تک نہیں لیتے ہیں. کیا ان کے ذریعے دین غالب آئے گا؟ دین آپ لوگوں کے ذریعے غالب آئے گا. اس لیے صاحب علم لوگ اور دیندار لوگوں کو استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے. آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ حکومت یہ کرے گی ہم مدرسے بند کر دیں گے. حکومت الٹی بھی لٹک جائے انشاءاللہ ہم ایک مدرسہ بھی بند نہیں کریں گے پاکستان کے اندر. کون بند کرے گا؟ ان کی جرت ہے ہمارے مدرسے بند کرنے کی. یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ پیسے کدھر سے آتے ہیں. تم کون ہوتے ہو ہم سے یہ پوچھنے والے کہ پیسے کدھر آتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں؟ تم دیتے ہو, تم دیتے ہو ہمیں. ہم تو روکی سوکی کھا کر, یہ دیکھو نا یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے روکی سوکی کھائی ہے اور آج قرآن کا علم حاصل کر لیا ہے, آج قرآن کے حافظ بنے ہیں, کل عالم بنیں گے, پرسوں یہ علماء آ کر یہاں پر کھڑے ہو کر دنیا کو تبلیغ کریں گے. تم کہتے ہو کہ یہ جڑیں ہم کاٹ دیں, ہم پیسے روک دیں گے, ہم لوگوں کو روک دیں گے, لوگ علم حاصل نہیں کریں گے, طلباء نہیں آئیں گے, علماء بھاگ جائیں گے, مسجدیں بند ہو جائیں گی, مدرسے بند ہو جائیں گے. اللہ کی قسم ہے یہ جو مرضی ہے کر لے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. یہ چاہتے ہیں اپنی منہ کی پھوکوں سے اس چراغ کو بجھا دیں, لیکن اللہ نے اس چراغ کو ہمیشہ روشن رکھنا ہے. یہ چراغ روشن رہے گا انشاءاللہ. لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, مجھے پوچھتے ہیں لوگ, میں پنڈی کے اندر ہوتا ہوں تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں ہم مدرسے کے اندر اپنے بچے کو داخل کریں
اس کو مولوی بنائیں، یہ کہاں سے کھائے گا؟ میں نے کہا کبھی کوئی مولوی بھوکا مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ حاجی صاحب کبھی کوئی مولوی بھوکا مرا ہوا دیکھا ہے؟ حاجی صاحب آپ میں سے کسی نے کوئی مولوی بھوکا مرا ہوا دیکھا ہے؟ مولوی تھا، کھانا نہیں ملا، بھوکا مر گیا، ایسے تو کبھی نہیں ہوتا، مولوی کھا کھا کے مرتے ہیں۔ مولوی کب بھوکا مرے گا؟ جو اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اس کی لاج اللہ نے رکھنی ہے، یہ نظام اللہ نے چلانا ہے۔ تمہارے کالج فیل ہو گئے، تمہاری یونیورسٹیاں فیل ہوگی، تمہارے فن ختم ہو گئے، بڑی بڑی نسٹ اور فاسٹ یونیورسٹیاں رو رہی ہیں ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے۔ پاکستان کا ایک مدرسہ نہیں ہے جو رو رہا ہو ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے۔ یہی پریشان یہی ہے کہ ہمارے پاس ہے نہیں، ان کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ ہمارے پاس اللہ سے آتا ہے۔ فرشتے دے کر جاتے ہیں، جاؤ کاٹو فرشتوں کے اوپر FIR کاٹو، فرشتے دے کر چلے جاتے ہیں ہمیں فنڈ۔ ہمارے پاس وہاں بہت اہم علاقے میں ہوا کینٹ میں میرے پاس آتے ہیں، کہتے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ میں نے کہا رات کو لوگ آتے ہیں، سفید کپڑے پہنے ہوتے ہیں، پیسے دے کے چلے جاتے ہیں۔ کہتے رات کو کیسے آتے ہیں؟ میں نے کہا تم ڈھونڈو ان کو، کیسے آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، ڈھونڈو تم لوگ ان کو۔ کہتے ہیں آپ کا مدرسہ کیسے چلتا ہے؟ ہم نے کہا اللہ چلا رہا ہے، یہ چلے گا انشاءاللہ، اس کو کون روک سکتا ہے؟ یہ دینی مدارس سے ہم لوگ کسی ان کے محتاج نہیں ہیں۔ حکومت کہتی ہے ہم فنڈ دیں گے، ہم تمہارے فنڈ تمہارے منہ پہ مارتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے حکومت کے فنڈ کی۔ حکومت جب فنڈ دے گی وہ کہے گی اس کے اندر انگلش بھی پڑھاؤ، اس کے اندر ریاضی بھی پڑھاؤ، اس کے اندر فلاں بھی پڑھاؤ۔ ہم اپنے مدارس کو ان چیزوں سے صاف رکھنا چاہتے ہیں۔ تم یونیورسٹیوں کے اندر قرآن نہیں پڑھانا چاہتے، احادیث نہیں پڑھانا چاہتے، ہمارے مدارس کے اندر تم انگلش ڈالنا چاہتے ہو۔ قرآن و حدیث کو تو ڈالو نا۔ قرآن و حدیث کو کالجوں سے نکال رہے ہیں، یونیورسٹیوں سے نکال رہے ہیں، اسکولوں سے نکال رہے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ تم اس کے اندر انگلش ڈال دو۔ یہ خالص قرآن و سنت انشاءاللہ یہ پڑھانے والے ادارے، پڑھنے والے بچے اور پڑھانے والے علماء یہ انشاءاللہ اسی طریقے سے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آزمائش کی اوقات میں زیادہ دینداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ آپ لوگ اپنے اموال کے منہ کھول لیں، آپ لوگ اپنے اموال کے دھانے کھول دیں کہ ہمارا مال جب تک موجود ہے یہ مدارس بند نہیں ہوں گے، یہ مساجد بند نہیں ہوں گی۔ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتانے لگا ہوں۔ کراچی کے اندر ایک مدرسہ ہمارا چل رہا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کے مدرسے کا سالانہ خرچہ کتنا ہے؟ اس نے کہا مولانا ماہانہ کا ہم بتا دیتے، سالانہ کا آپ حساب خود کر لیں۔ میں نے کہا اچھا ماہانہ خرچہ کتنا ہے؟ کہتے 4 کروڑ روپیہ ماہانہ خرچہ ہے۔ 4 کروڑ روپے ایک مہینے کا خرچہ مدرسے کا۔ تو میں نے کہا کہ پھر نظام کیسے چلتا ہے؟ اس نے کہا آپ چلنے کی بات نہ کریں، آئندہ 10 سال تک ہمارے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، 10 سال تک ہمیں چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے کہا ہم چلائیں گے، یہ چراغ ہم بجھنے نہیں دیں گے، یہ کہتے ہیں ہم بجھا دیں گے، ہم ان پر پابندیاں لگائیں گے، ہم سختیاں کریں گے، یہ بھاگ جائیں گے، علماء بھاگ جائیں گے، مدرسے سے طلباء بھاگ جائیں گے۔ اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ دین جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آپ الہ کلمت اللہ کے لیے، آپ حق کے لیے، دعوت اللہ کے لیے آپ داعی بن کر میدان کے اندر آپ کام کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا جہاد اور کیا ہو سکتا ہے؟ شرک کے خلاف جہاد ہے، بدعات کے خلاف جہاد ہے، توحید کے حق میں جہاد ہے، سنت کے حق میں جہاد ہے، جہالت کو ختم کرنے کے لیے جہاد ہے۔ یہ سارا جہاد ہے۔ یہ مجاہدین ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ علماء مجاہدین ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کبھی ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے اس علاقے میں بڑا کام ماشاءاللہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ یہاں آیا، آج بھی مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ قاری صاحب آپ کو مبارک ہے، ماشاءاللہ آپ یہاں دین کا کام کر رہے ہیں۔ اس پورے علاقے پر فرض ہے کہ آپ قاری صاحب کے معاون بن جائیں، دست و بازو بن جائیں۔ کوئی مدرسہ بند نہیں ہونا چاہیے، کسی مدرسے کا فنڈ کم نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ اس پر خرچ کریں، زیادہ سے زیادہ ان کو دیں۔
اپنے مال ان پر بہا دیں کہ مسجدیں مدرسے یہ چلتے رہیں. اور حاجی نامدار صاحب بالخصوص میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلوں کو آسان فرمائے, اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ اس مسجد اور اس مدرسے اور اس پورے نظام کے بہت معاون تھے اور بہت بڑے یہاں کے خادم اور بہت بڑے یہاں کے ایک اس پورے نظام کو چلانے والے تھے. میری گزارش یہ ہے کہ حاجی صاحب کی اس یاد کو جو انہوں نے قائم کی ہے اس کو آپ نے ختم نہیں ہونے دینا. ان کی اولاد, ان کے رفقاء, ان کے خاندان کے لوگ, ان پر فرض عائد ہوتا ہے کہ حاجی صاحب کا لگایا ہوا یہ پودا اس کو تناور درخت بنا دیں. تو انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے کہ آپ اس مدرسے کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے, اہل علم کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے, اہل علم کے دست و بازو بنیں گے, علماء کرام کے مدارس کے اندر اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے, اپنے گھر بار سے ہر طرح سے ان کے دست و بازو بنیں گے تاکہ یہ دینی ادارے ترقی کی طرف جائیں. مجھے یقین ہے انشاءاللہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دین کا یہ چراغ بجھا رہے ہیں, لیکن آپ کا نام بجھانے والوں میں نہیں, آپ کا نام چلانے والوں میں آنا چاہیے, چلانے والوں میں آنا چاہیے, اس کو آگے بڑھانے والوں میں آنا چاہیے. اور انشاءاللہ میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں, ہمیں کوئی نا امیدی نہیں ہے. علماء کرام گھبرا جاتے ہیں, پتہ نہیں یہ حکومت کیا کر رہی ہے, جو مرضی یہ کرتی رہے حکومت. میں اللہ کے فضل سے اس مسجد اور مدرسے کے اندر کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ مساجد اور مدارس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جو ان کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ نیست و نابود ہوں گے. ہم دعا کریں گے اے اللہ ان کا بیڑا غرق کر دے جو مدارس کو پریشان کرتے ہیں, علماء کو پریشان کرتے ہیں. وہ اللہ ایسے معاون پیدا کر دے, ایسے مددگار پیدا کر دے, ایسے صالح لوگ پیدا کر دے جو ان مدارس کو آگے لے کر چلیں, جو ان مدارس کے معاون بنے, جو ان مدارس کے اندر بچوں کو لے کر آئیں, جو ان قراء اور علماء کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلائیں, ان کی کفالت کریں, ان لوگوں کو میدان کے اندر لے کر آئیں. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مدارس کی حفاظت کرے گا, ان علماء کی اللہ حفاظت کرے گا, اور انشاءاللہ یہ چراغ روحی قیامت تک روشن رہیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.